محدث کبیر حضور ممتاز الفقہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نیچے تھوڑا سا بیٹھ جائیے آپ، یہ طلبا جتنے سب بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق الله العلي العظيم۔ ایک بار نہایت احترام کے ساتھ نذرانہ درود و سلام بارگاہ سید الانام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ یہ درس ختم بخاری کی بزم ہے۔ بزرگوں سے سنتے آئے کہ ختم بخاری کے موقع پر دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مسموع و مقبول ہوتی ہیں، اس لیے میں نے بھی مناسب سمجھا کہ اس بزم میں خاص بزم میں نفع بسیار میں شرکت سے محروم نہ رہوں۔ یوں تو میں جب تک توانا تھا اس وقت تک کھڑے ہی ہو کر تقریر کرتا۔ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا۔ اس لیے میں جب کھڑا ہوں تو یہ میرے قدم میرا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے میں تھوڑی دیر تک آپ حضرات سے حدیث پاک سے متعلق چند ضروری باتیں کروں گا۔ ممکن ہے کہ اس میں آپ کے لیے اور میرے لیے نفع کا سامان ہو۔ علماء کرام کو تو میں مستغنی سمجھتا ہوں اپنے بیانات سے کہ ان کو میں فائدہ پہنچاؤں،
اس کی میں جرأت بھی نہیں کرتا۔ اب آئیے ایک بار درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ رفیقان گرامی، اللہ نے ہمیں آپ کو پیدا کیا ہے اپنی طاعت و بندگی کے لیے، اور اس کا یہ کم اعزاز و اکرام نہیں ہے کہ اس نے یہ بھی ارشاد فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہاری خدمت اور منفعت کے لیے پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ زمین ہی کی کیا تخصیص، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، یہ بھی فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ چاند، تارے، یہ سورج، یہ سب ہماری ہی منفعت کے لیے پیدا۔ اتنی منفعت آپ مفت میں اٹھا رہے ہو کہ اس منفعت کا اگر حساب لگاؤ تو ہمارے پاس اتنی قیمت نہیں ہے کہ اس نفع کے بدلے کچھ ادا کر سکیں۔ یہ تو اس نے سب چیزوں کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا، تو اب آپ ذرا سوچو کہ اتنی بڑی عزت دی، تو اب تھوڑی دیر تک گردن جھکا کے یہ سوچو کہ ہمیں کس کے، اس نے ہمارے لیے تو سب پیدا کیا، ہمیں کس کے لیے پیدا کیا؟ تو اس مسئلے پر آپ اگر غور کریں گے تو عزت میں 4 چاند اور لگ جائیں گے۔ بہرحال مجھے اس سلسلے میں لمبی گفتگو نہیں کرنی۔ اللہ نے اپنی عبادت، اپنی طاعت اور اپنی فرما برداری کے لیے ہم کو پیدا کیا، مگر یہ سب کام ہم اپنی عقل کے بلبوتے پر صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتے۔ وہ کون سی چیز پسند کرتا ہے کہ وہ عبادت ہو جائے؟ وہ کون سے کام اس درجے میں رکھتا ہے کہ وہ اس کی طاعت کہلائے، اور کون سے کام ایسے ہیں کہ اس کی نافرمانی اور بندگی سے اعراض کے خانے میں رکھے جائیں؟ یہ سب چیز اس کھوپڑی شریف سے طے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ ان چیزوں کا بیان کرنے کے لیے ایک جماعت بھیجے جو اس کام کو دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں انسان رہتا ہے وہاں تک پہنچا دے۔ اسی لیے اب آپ ذرا سوچو، ہم میں سے کوئی ابھی پیدا نہیں ہوا، مگر سب سے پہلے نبی حضرت آدم آ گئے۔ کیا مطلب ہے؟ سوچو ذرا۔ مطلب یہ ہے کہ بندگی کا معلم پہلے آئے اور بندہ بعد میں آئے۔ ماشاء اللہ۔ یہ اس کام کے لیے
یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پھر یہ اور اس کا کرم بالائے کرم کہ انہی کی نسل سے ہم کو پیدا کیا. تو اب معلم کا درجہ بھی بہت اونچا ہوا. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں تمہارے لیے تمہارے حق میں اسی درجے میں ہوں جیسے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے. کبھی باپ یہ آرزو نہیں کرتا کہ یہ کوڑھی ہو جائے، یہ کانا ہو جائے. باپ یہ آرزو نہیں کرتا کہ یہ بھیک منگا ہو جائے، یہ آرزو نہیں کرتا کہ یہ پاگل ہو جائے، بلکہ وہ آرزو کرتا ہے کہ یہ بیٹا ایسا بنے کہ میری ناک اونچی ہو جائے. تو میرے آقا سرور کائنات نے یہ بتا کر سمجھا دیا کہ آدم علیہ السلام کی صلب سے تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے، پیدا کیے گئے بندگی کے لیے، مگر بندگی کا سلیقہ باپ جیسا سکھائے گا اور کون ویسا سکھا سکے. اس لیے یہ شان رکھی. اب تمام انبیاء کرام خدا کی قسم باپ کی مہربانی سے بہت بڑے مہربان بے حساب برتری رکھتے ہیں. انبیاء کرام کے اوپر پتھر برسائے گئے، گالیاں بکی گئیں، ان کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا، ان کے کھانے پینے میں تنگیاں پیدا کی گئیں، ان پر تلوار چلائی گئی، ان میں سے کتنوں کو شہید کیا گیا. مگر کیا انہوں نے اپنے کام میں کوئی رکاوٹ آنے دی؟ وہ خیر خواہی کرتے رہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے یہ سارے انبیاء کرام ہم لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت اور اطاعت کے معلم کا اولین فریضہ انجام دیتے تھے. پھر ان کی مہربانی الگ یہ ہوتی تھی کہ تمہاری مصیبت میں بھی کام آئیں، تمہاری ضرورتوں کی بھی تکمیل کریں، تمہارے انسانی حاجات اور لوازمات کی تکمیل کا انتظام کریں. یہ سب ہوتا تھا. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ نے اس کام کے لیے دو چیزیں رکھی. ایک تو انبیاء کرام کی ٹیم، دوسری بھی چیز اپنی کتابوں کا نزول. دونوں چیزیں. حضرت آدم خالی ہاتھ نہیں آئے، صحف آدم کے ساتھ آئے. جتنے انبیاء آئے ان کے ساتھ کتاب تھی، ان پر نازل ہو یا کسی دوسرے نبی پر نازل ہو، مگر کتاب سب کے ساتھ تھی. اس کتاب کی تفہیم کرتے تو وہ کتاب کلام اللہ ہے اور تفہیم یہ ان کی حدیثیں ہوتی تھیں. سمجھ گئے آپ؟ مگر اب ذرا آپ سوچو، یہ سوچو کہ آپ کے پاس ان صحف آدم، صحف نوح، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، صحف عیسیٰ میں سے کوئی چیز باضابطہ موجود ملتی ہے کہیں؟ اللہ نے کیوں نہیں اس کی حفاظت کی؟ کیوں یہ رکھ دیا؟ پھر ایک بات اور دیکھو،
خوب اچھی طرح سے غور کرو. جس طرح آدمی کو کتاب اللہ کی ضرورت ہے اسی طرح اس کی تفہیم کی بھی ضرورت ہے. تو کتاب اللہ کلام اللہ ہے اور تفہیم یہ احادیث انبیاء ہیں. سمجھ گئے؟ تو جس طرح ان کی کتابیں محفوظ نہ رہیں اسی طرح ان کی حدیثیں بھی تو محفوظ نہیں رہیں. قرآن اور میرے آقا کے فرمان میں اگر ان کی کچھ باتیں نقل ہیں مگر ان کی امت نے کہاں تک محفوظ رکھا یہ بتاؤ. اس حفاظت کا اعتبار بھی نہیں. بلکہ ایک بات اور بھی تھی، توریت اتری، انجیل اتری، بہت سی کتابیں اتری، مگر ان کتابوں کا حافظ دنیا میں انبیاء کے علاوہ کوئی نہ ہو سکا. بس لوگ اتنے ہی یاد کر پاتے جس سے وہ اپنی نمازیں ادا کر لیتے. پوری توریت کا حافظ انبیاء کے علاوہ کوئی نہ ہوتا. سمجھ گئے آپ؟ اسی طرح انجیل، زبور اور دوسرے صحف ان کے حفاظ صرف نبی ہوتے تھے، مگر اس کی وجہ کیا تھی ہمیں ہمارے مشائخ نے بتایا. اللہ کا کلام بہت بلند و برتر ہے. جب وہ کلام جس نبی پر اترے اس نبی کو تو حافظ کیا جائے گا یا اس کے معاون نبی کو اس کا حافظ بنایا جائے گا، مگر امت کو جتنی ضرورت ہے یاد کرنے کی وہ اس کو بتایا جائے گا، اس کے سینے میں اتارا جائے گا. اور جو چیز سمجھنے کی ہے اس کو سمجھ کر کے یاد کرنا پڑے گا. ان سے سمجھو، یاد کرو. تو اس لیے ان کتابوں کے مفاہیم پر عمل کرنے کے لیے ان امتوں کو پوری طاقت دی گئی. مگر عجیب بات ہے کہ نہ وہ اپنے نبیوں پر نازل شدہ کتابوں کو یاد کر پائے اور نہ اپنے نبیوں کی حدیثوں کو محفوظ کر پائے. اس کتاب کی تو بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام برتر و بالا ہے، اس کا بوجھ ہر ایک سنبھال نہیں سکتا، اس لیے اس کو یاد نہ کر پائے. مگر آؤ اس بات کا ثبوت کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اب کوئی نبی قیامت تک پیدا نہیں ہوگا، صرف اور صرف میرے آقا کی فرما روائی دین کے معاملے میں چلتی رہے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے اللہ نے اور کتابوں میں کسی کتاب کے لیے یہ نہ کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا التَّوْرَاةَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْإِنْجِيلَ لِلذِّكْرِ، مگر یہ تو ضرور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میرے آقا سرور کائنات کے زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں مرد، عورت اور بچے قرآن کے حفاظ تھے، اور اب تو نہ معلوم کتنے کروڑ اس پورے قرآن کے حافظ ہیں.
اس کا ایک نقطہ، ایک زیر و زبر اور ایک صاد اور سین کا التباس پیدا کرنا آسان نہیں ہے، کوئی یہ سب نہیں کر سکتا۔ ایسی حفاظت، ذرا سوچو یہ کیوں حفاظت کی گئی؟ یہ بتانے کے لیے کہ قیامت تک رہنے کے لیے یہ دین اترا ہے، اور جس نبی پر اترا ہے وہ نبی صبح قیامت تک اپنی حکومت پر قائم رہے گا۔ لہذا ان کی اللہ نے اپنی کتاب یاد کرنے کے لیے اس کو آسان، یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا، اور یاد کرنے والوں نے اس کو آسانی ہی سمجھ کر کے یاد کیا۔ اور میرے شیخ حافظ الملت والدین علیہ رحمہ تو یہ بھی فرماتے تھے دنیا میں کوئی بھی مضمون اتنی آسانی سے یاد نہیں ہو سکتا جتنی آسانی سے قرآن یاد ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک، حدیث قدسی میں آقا کائنات نے اس طرح نقل فرمایا کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، من تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، جو مجھ سے اتنا قریب ہوگا تو میں اس سے اتنا، اور جو اتنا قریب ہوگا میں اس سے اتنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، اس لیے جو یاد کرنے کی ہمت جٹا لے تو اللہ تعالی اس کو یاد کرا ہی دیتا۔ پھر یہ بھی میرے شیخ نے فرمایا سب سے پہلے جو چیز آدمی کو بھولتی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اچھے اچھے حافظ کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے وقت کے استاد الحفاظ کہلاتے ہیں، مگر تراویح میں کتنے اشتباہ لگ جاتے ہیں ان کو۔ کیوں؟ یہ کیوں ان کا اشتباہ لگا؟ یاد میں کچھ کمی تو تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے جلدی یہ بھولتا ہے کہ اللہ اور اس کی صفت سے جو جتنا قریب ہونا چاہے اس سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس کا دوگنا، دوگنے سے زیادہ، اور جو جتنا بھاگے گا فراموش کرے گا اتنا ہی اس سے دوری بھی بڑھے۔ اگر ایک بالغ سے تم دور ہوئے تو وہ ایک ہاتھ کی دوری اور بڑھا دے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے، اس لیے جلدی یاد بھی ہوتا ہے اور جلدی بھولا بھی کرتا ہے۔ میرے شیخ راستہ چلتے تھے تو پورے راستے میں قرآن عظیم کی تلاوت کرتے تھے۔ ہم لوگوں کی جماعتیں ایک جماعت پڑھ کر جاتی اور دوسری پڑھنے آتی، بیچ میں اتنا سا وقفہ ہوتا، وہ بھی تلاوت کر لیتے۔ فرماتے تھے کہ جوانی میں تو یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ تراویح، وہ ہم لوگ جب طالب علم تھے تو شبینے کا اہتمام کیا گیا کہ کون کتنا زیادہ پڑھ لیتا ہے، تو مجھے لوگوں نے سب سے پہلے کھڑا کر دیا۔ ایک رکعت میں نے 23 پارے پڑھے اور دوسری رکعت میں باقی میں نے پڑھ ڈالا۔ میرے رفیق درس مولانا مشاہد رضا صاحب نے عرض کی، حضور پاؤں تو درد کرنے لگے ہوں گے۔ بے وقوفی کی بات مت کرو،
پڑھنے سے پاؤں نہیں متاثر ہوتا، دماغ کی چونیں ہل جاتی ہیں۔ خیر، وہ ان کی شان یہ تھی کہ میں 2 بجے رات یا 3 بجے رات کو ضرور اٹھتا اور اپنے مطالعے کا پورا انتظام کرتا، مطالعہ کرتا، کام کرتا، اور اسی وقت آواز میرے اور حافظ ملت کی رہائش کے درمیان، یعنی ان کی رہائش کا جو گھر تھا، درمیان میں بانس کی قمچیوں کا ایک ٹٹر لگا کر ادھر سے اور ادھر سے مٹی چھونپ دی گئی تھی، بس اتنی پتلی سی دیوار۔ اس لیے آپ وضو کرتے تھے اونچی جگہ پہ بیٹھ کر تو پانی گرنے کی آواز آتی تھی، جب کھڑے ہو کر آپ تہجد پڑھتے تو آواز قراءت آتی۔ میں نے ہر روز یہ دیکھا، یہ پایا کہ حضرت 5 پارے روز آنا قرآن عظیم تہجد میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہی نہیں کہ ایک ہی 5 پارہ ہر روز پڑھتے رہیں، بلکہ ایک طرف سے تو اس طرح چند دنوں میں ختم قرآن ہوتا۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ قرآن عظیم ہاتھ میں لے کر رجب شعبان وغیرہ میں جھوم کر جیسے حفاظ تازہ کرتے ہیں ویسے اپنی یاد تازہ کرتے ہوں، بلکہ ان کو ہمیشہ یکساں قرآن محفوظ رہتا، یہ تقلب۔ تو اب مجھے بتانا ہے کہ اب آخری نبی آئے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کو جو کتاب دی گئی وہ جب تک ان کی حکومت ہے اس وقت تک محفوظ رکھی جائے، سمجھ گئے؟ اور دیگر انبیاء کرام حکومت لے کر آئے، اب جن لوگوں پر حکومت تھی ان کا خاتمہ ہو گیا، تو اب اس کتاب کی ضرورت کیا؟ اس لیے یہ آخری میرے آقا سرور کائنات کی ختم نبوت کی ایک دلیل ہو۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، دین مکمل کر دیا۔ تو اب جب دین مکمل ہو گیا تو اب کسی اور مکمل کرنے والے کی آمد کیسے ہو؟ اس لیے جب مکمل ہو گیا تو معلوم ہوا کہ آخری۔ اسی لیے بخاری میں یہ روایت ملتی ہے کہ کعب احبار امیر المومنین عمر فاروق کی خدمت میں آئے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں یا امیر المومنین ان آیتن فی کتابکم لو نزلت علینا معاشر الیہود، لو نزلت علینا معاشر الیہود لاتخذنا ذالک اليوم عیدا۔ اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر ایسی آیت ہم یہودیوں کی کتاب توریت میں اترتی تو اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو ہم لوگ عید مناتے، میلہ لگاتے، سمجھ گئے؟ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا ایو آیت ہذہ، جس جگہ سے میں یہ پڑھ رہا ہوں وہاں پر ایو آیت نہیں ہے، روایت میں کوئی اعتراض نہ کر دے،
کہ ایتو آیتن کیوں نہیں کہا؟ میں نے اسی لیے یہ ایسے پڑھا، ایو آیتن ہی ہذہ، وہ کون سی آیت ہے؟ تو کہنے لگے الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کرنے والی یہ آیت۔ فرماتے ہیں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اتری، کہاں اتری، اور رسول پاک کس مشغلے میں تھے، دن کون سا تھا، مجھے سب یاد ہے۔ سن لو، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا وقوف عرفہ میدان عرفات میں فرما رہے تھے، دن جمعے کا تھا، یہ آیت اتری۔ سمجھ گئے؟ مجھے یاد ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالی نے آیت بعد میں اتاری اور مسلمانوں کا میلہ پہلے لگا دیا۔ اس لیے اب ہر سال ہم عید مناتے ہیں، عید عرفہ، عید عرفہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اسی آیت کی وجہ سے۔ اب اس سے معلوم ہو گیا کہ میرے آقا سرور کائنات جب دین کے مکمل ہیں تو اب ایسی صورت میں وہ آخری نبی ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس کی تشریح کے طور پر یہ فرما دیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو آخری ہے۔ اب یہ ایک کتاب کا معاملہ ہوا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی حدیثیں ملتی ہیں آپ کو، ہاں بخاری میں کچھ حدیث مل جاتی ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے ذکر کیا کہ ہم لوگ کاشتکاری کرتے ہیں مگر بارش بے موقع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے فصلیں زیادہ مقدار میں نہیں پیدا ہو پاتی، اس لیے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی بارش کا نظام ہمارے ہاتھ میں دے دے۔ جب ہم ضرورت محسوس کریں اپنی ضرورت کے اعتبار سے پانی برسا لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ نے قبول فرمائی اور نظام بنو اسرائیل کے ہاتھ میں باران کرم کا رکھ دیا گیا۔ اب اس سال خوب فصل ہوئی، بہت غلہ پیدا ہوا، مگر جس نے بھی کھایا اس کی طبیعت خراب، دست آ رہے ہیں، ہیضہ ہو گیا، کیا کیا بیماریاں ان پر مسلط ہو گئیں۔ اب وہی لوگ بھاگے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ کیا ہو گیا کہ فصل تو بہت اچھی ہوئی مگر اس کا غلہ جب کھاتے ہیں ہم تو بیماریاں دبوچ لیتی ہیں۔ انہوں نے اللہ سے عرض کی، فرمایا بارش غلے کے فائدہ مند ہونے کے لیے ہم اتارتے ہیں، جب ضرورت اس کی ہوتی ہے اسی حساب سے اتارتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ سب معلوم نہیں ہے کہ اس پیداوار کا زہر جو ہے وہ کس پانی سے ختم ہوگا۔ اب آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ لوگ اپنا غلہ میدانوں میں پھیلا دیں۔ میدانوں میں پھیلا دیا گیا، اللہ نے ایک پانی برسایا،
فرمایا اب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ غلہ سکھا کے رکھیں اور اس کو کھائیں، اب کوئی نقصان نہیں۔ اب بولو، یہ ایک حدیث ہوئی، مگر میرے آقا اگر نہ بتاتے تو آپ کو پتہ چلتا؟ پھر یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا، اے موسیٰ ایک طرح کا من و سلوہ اترتا ہے روز روز، کھاتے کھاتے طبیعت اوب گئی، اب ہم کب تک اس پر صبر و قناعت کریں؟ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ہمارے لیے وہ اس طرح کی سبزیاں ہیں اور یہ دال گیہوں یہ وہ سب پیدا کرے۔ یہ قرآن نے اگر نہ بیان کیا ہوتا تو یہ ذکر نہ ہوتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اب یہ حدیث ہو گئی۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ سب یا تو کتاب اللہ میں ملے گا یا سنت رسول اللہ میں ملے گا، مگر اور اگر ان کے ذریعے سے ملتا ہے تو اس پر اعتماد کچھ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو کتاب میں تحریف کر سکتے ہیں، نبی کے کلام میں تعریف کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہے، وہ بھی تحریف کر لیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف اپنے کلام کا حافظ بنایا، اب بچے بھی یاد کر رہے ہیں، بوڑھے بھی یاد کر رہے ہیں، ورنہ اس کا وزن یہ ہے کہ اگر یہ اتر جاتا پہاڑ پر لَرَأَيْتَهُ مُتَصَدِّعًا لَرَأَيْتَهُ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت اور پھٹ کر کے بکھر جانے کی صفات سے متصف ہو جاتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہو جاتا، مگر اب وہ اتنا سخت اور مشکل کلام کہ اگر وہ اتر جاتا کسی پہاڑ پر تو پہاڑ ریگستان بن جاتا، آدمی پر آپ پر اگر اتر جاتا چٹنی بن جاتی، پتہ ہی نہ چلتا۔ اس لیے اتارا اللہ نے اپنا کلام قرآن عظیم اس شخصیت پر جس کی قوت برداشت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے پہاڑوں کی قوت برداشت ختم ہوتی۔ ہاں، اس لیے میرے آقا پر قرآن کی ایک آیت، دو آیت، سورہ، 10 سورہ نہیں، پورا قرآن ناسخ و منسوخ سب اترا، مگر کیا وحی کے اترنے کے وقت تو ضرور سانس پھول جاتی تھی اس کی وزن سے، جیسے ہم اگر کوئی بوجھ اٹھاتے ہیں تو تھوڑی دیر میں ہانپ آنے لگتی ہے، تو نبی پاک پر بھی یہ کیفیت طاری ہوتی تھی قرآن پاک کے نزول وحی سے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ کیفیت پیدا ہوتی، مگر کیا میرے آقا کی قوت گھٹ گئی، بیمار پڑ گئے، آپ کی انگلی باقی ہو گئی، کسی ہڈی کے جوڑ میں درد شروع ہو گیا؟ کچھ نہیں، بلکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام اترا، اس کا اترنا
بڑا سخت مگر رحمت للعالمین کے توسط سے جب آپ کی قوم تک پہنچا تو اب یاد کرنے والے بوڑھے بھی یاد کر رہے ہیں، جوان بھی یاد کر رہے ہیں، مرد بھی یاد کر رہے ہیں، عورتیں بھی یاد کر رہی ہیں، بچے بھی یاد کر رہے ہیں، اور میرے پاس تو ایسی بھی روایتیں ہیں کہ یاد کرنے والوں نے شکم مادر میں بھی یاد کیا ہے۔ تو اس لیے اب اتنا آسان ہو گیا یہ قرآن، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الذِّكْرَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب یاد کرو، آج کروڑوں حفاظ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اب اس قرآن کے یعلمون کو کوئی تعلمون نہیں بنا سکتا، کسی تعلمون کو آدمی یعلمون نہیں بنا سکتا، یعلموں کو نعلموں نہیں بنا سکتا۔ تو یہ سب کیوں؟ یہ کیوں؟ ان حافظوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، تمہارے سینے میں محفوظ کرا کے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح اس کی حفاظت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب دین کا سب سے پہلا حصہ اللہ نے میرے آقا کا محفوظ کر دیا، پھر دوسرا حصہ رہ گیا اس کی افہام و تفہیم اور کچھ مزید معلومات کے لیے حدیث، نبی پاک کی حدیثوں کا۔ تو کیا اللہ نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ جب لوگوں کو تنبیہ کرتے رہیں، اس لیے میرے آقا سرور کائنات موقع بموقع یہ ضرور فرماتے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میری یہ باتیں جو لوگ سن رہے ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو نہ سن سکے، حاضر غائب تک یہ پہنچائے، یہ فرمایا، تعلیم دی۔ اب یہ قوم بنی اسرائیل نہیں تھی جو یہ کہے کہ اذهب انت وربک فقاتلا وانا ہاہنا قاعدون۔ یہ امت محمد رسول اللہ کی نظر کرم کے تلے پلی پرورش پائی، اس لیے اس امت کے علماء، فقہا، دانشور اس بات پر تل گئے کہ رسول پاک کی ایک ایک بات، ایک ایک انداز، ایک ایک فعل، ایک ایک زیر رسول پاک کے، یہاں تک کہ کب جلال آیا، کب مسکرائے، سب نقل کرو، سوئے تو کیسے سوئے اور سونے میں کیا کیفیت ہوتی تھی، یہ سب ان لوگوں نے محفوظ کیا۔ یہاں تک کہ رسول پاک سے کسی نے غلط انداز میں بات کی تو رسول پاک نے کہیں سخت انداز میں اس کا جواب دیا، کہیں نرم انداز میں جواب دیا کسی کو، یہ سب باتیں محفوظ کی گئیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ نے انتظام کر دیا ہے کہ دین کی دو اساسوں کو خوب مضبوط کر دیا جائے۔ اس لیے آج بخاری نظر آ رہی ہے، مسلم نظر آ رہی ہے، ابو داؤد نظر آ رہی ہے، نسائی نظر آ رہی ہے، سنن ابن ماجہ، جامع الترمذی، مصنف عبد الرزاق، مسند احمد ابن حنبل، کتاب الزہد عبداللہ ابن مبارک، اس طرح سے اور مسند طیالسی، مسند ابو یعلا، موصلی، یہ سب کہاں سے نظر آئی؟ اگر یہ لوگ یاد نہ کیے ہوتے، یہ یکے بعد دیگرے ہر استاد اپنے شاگرد نہ پیدا کرتا، شاگرد اپنے شاگرد نہ پیدا کرتا، وہ اپنے شاگرد نہ پیدا کرتا،
یہ سلسلہ اگر قائم نہ رہا ہوتا تو آج یہ سب کتابیں آپ کے سامنے کچھ نہ ہوتی۔ رسول پاک کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنی کتاب کو بھی محفوظ کر دیا اور اپنے حبیب کی حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا۔ کیوں؟ میرے آقا آخری نبی ہیں، اگر یہ گم ہو جائے تو قیامت تک کا سارا عرصہ جہالت گمراہی میں گزر جائے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی امت کی تعداد بڑھانے کے لیے اور گمراہوں کی سرکشی مٹانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے یہ سب انتظام کیا ہے۔ اس لیے فرمایا میرے آقا نے بلغوا عنی ولو آیۃ، فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ میرے آقا سرور کائنات کے بعد کی ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن کی آیت اتری، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ مِن کتاب وحکمہ۔ یہ سب کیوں ہوا ہے؟ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا کہ ایک آدمی نے بیوی سے جماع کیا اور اس کا انزال نہ ہوا، فہل یغتسل؟ زید ابن ثابت سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے کہا کہ لا یغتسل بل یتوضا، اس پر غسل واجب نہیں ہے، وضو واجب ہے، یہ فرمایا۔ اب جس سے کے سامنے کہا تھا اس نے آ کر سیدنا امیر المومنین عمر فاروق کے سامنے ذکر کیا کہ جا ان کو بلا کے لا اور ساتھ میں تو بھی آ تاکہ تو گواہی دے سکے کہ انہوں نے کہا ہے۔ تو اب ضرورت پڑی، انہوں نے حدیث سنائی کہ میں نے خود اپنے سے نہ کہا، ابی ابن کعب نے مجھ کو یہ حدیث سنائی۔ پھر صحابہ میں سے کئی ایک کی یہ حدیث ملی، سمجھ میں آیا ہاں کہ وضو کرے، تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق نے اپنے ایک امین کو بھیجا، جاؤ مسجد میں حجرہ عائشہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر پوچھ کے آؤ۔ پوچھ کر آیا تو فرمایا کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ ایسا معاملہ میرے اور رسول پاک کے درمیان بھی ہوا، فاغتسلنا، ہم نے غسل کیا۔ اور یہ بھی حدیث سنائی کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جس نے بیوی سے قربت کی فقط وجب علیہ الغسل، وجب انزل او لم ينزل، یہ بھی حدیث سنائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اذا جلس بین شعبها الاربع ثم اجتہد فقط وجب الغسل۔ تو یہ سب تو حدیثیں تھیں، اس طرح سے مسائل حل ہوتے تھے۔ وہ مسئلے ذرا سوچو، وہ عمل ام المومنین کا، رسول پاک کا پردے میں رکھنے کا تھا، کسی کو بتانے کا نہ تھا، مگر یہ عمل حضرت ام المومنین اگر نہ بتاتی تو آج تک وہ جھگڑا چلا آتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے شریعت کی حفاظت کا انتظام اس طریقے سے اللہ نے کر دیا۔ بس تو اب ختم بخاری کے موقع پر میں نے یہ حدیثوں کے جمع کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کہی، اور باتوں کا وقت نہیں، اور میں بہت تھکا ہوا بھی ہوں، اس لیے مجھے
گنجائش بھی نہیں کہ میں زیادہ اور عرض کروں۔ یاراں زندہ صحبت باقی، اگر آئندہ کبھی موقع رہا اور میں زندہ رہا تو ضرور یہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اب آپ سب حضرات کتابیں کھول لیجئے، میں بیٹھ کے پڑھاتا ہوں۔ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت السمیع العلیم علیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ عز وجل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ باب امام بخاری نے ایک بد مذہب فرقہ معتزلہ گزرا ہے۔ ان میں بھی اکثر وہ معتزلہ تھے جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے تھے، جیسے زمخشری وغیرہ، اور بالکل ویسے ہی جیسے زمانے میں دیوبندی امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں۔ ہاں، مگر ان کی تقلید کلی نہیں ہے، کیونکہ امام اعظم کے عقائد سے یہ لوگ بہت مختلف ہیں، مختلف الرائے ہیں۔ ہاں، اب معتزلہ کا کہ عقائد میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اہل سنت سے مخالف ہیں۔ مثلا ایمان اور کفر کے درمیان ایک مرتبہ اور ہے، لا مؤمن ولا کافر، حالانکہ حق یہی ہے کہ یا تو آدمی مومن ہوگا یا کافر ہوگا، ایسا تو کوئی نہیں ہوگا، نہ مومن ہے نہ کافر۔
مگر معتزلہ کہتے تھے. سمجھ گئے؟ اسی طرح ان کا عقیدہ تھا قبر میں منکر نکیر کا کوئی سوال نہ ہوگا. یہ غلط باتیں. ان کا عقیدہ تھا قبر میں کوئی عذاب نہ ہوگا. عذاب ہوتا تو آدمی کے چیخنے کی آواز آتی. وہاں تو ہڈیاں تڑی گلی، قبر کھل جاتی ہے تو وہی سب نظر آتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ ان لوگوں کو غیب کی باتوں پر ایسے ہی اعتبار نہیں جیسے دیوبندیوں کو. ہاں، معتزلہ مر گئے مگر اپنا وارث چھوڑ گئے. چلیے، اسی طرح ان کا ایک عقیدہ تھا. بے شمار عقیدے ہیں، تقدیر کا انکار کرنا، یہ وہ سب بہت چیزیں ہیں. کہ قیامت کے دن میزان عمل وزن کرنے کے لیے رکھا جائے گا، یہ غلط ہے. کہتے تھے کہ ہم لوگ نہ اپنی نماز تول پاتے ہیں، نہ روزے تول پاتے ہیں، نہ اپنی زکوٰۃ تول پاتے ہیں. اپنے اعمال، عقائد، گناہ کچھ بھی تو نہیں وزن کر پاتے کہ ہمارے گناہ کا کتنا وزن ہوا، کہ نیکیوں کا کتنا وزن ہوا، بدعقیدگی کا کتنا وزن ہوا، اور خوش عقیدگی کا کتنا وزن ہوا. اب یہ تو نہیں کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ یہ ناممکن ہے. اس لیے یہ میزان عمل کا عقیدہ جو اہل سنت نے اپنایا بالکل غلط ہے. وہ یہ کہتے تھے. امام بخاری نے معتزلہ کے رد کیا اس باب میں، اور اسی باب پر کتاب ختم کر دی. تو اس کا نتیجہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں مقبول بنانے کے لیے بد مذہبوں کا رد کرنا ضروری ہے. یہ کتاب مقبول بنانے کی نیت سے امام بخاری نے اپنی کتاب ختم کی ایک بد مذہب فرقے کے رد پر. اب جہاں سے کچھ بے وقوفوں کی یہ بات ہوتی ہے، ارے بھائی ان کا رد کرنے سے کیا فائدہ، اتنی طرح دیر تک درود پڑھ لو، تسبیح پڑھ لو، یہ کرو. ارے بھائی درود اور تسبیح ضروری ہیں، مگر ایک وقت اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ مقبول اللہ کے ہاں بننے کے لیے ان کا رد کرو. سمجھ میں آئی؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے نبی کے لائے ہوئے دین میں جو فطرہ پیدا کرتا ہے اس کو ادھیڑا جائے اچھی طرح. ہاں، اور اس کے بقیے ادھیڑ کر یہ اللہ کی رضا تلاش کرو. چلو اب اس لیے امام بخاری نے ترجمۃ الباب کا عنوان قرآن کی آیت کو بنایا. کیا بتانے کے لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ترجمۃ الباب دعویٰ ہوتا ہے اور حدیثیں جو تخریج ہوتے ہیں دلیل ہوتی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. تو اب رسول پاک وہ امام بخاری نے ایک آیت کو اپنے باب کا کیا بنایا؟ عنوان، ترجمۃ الباب بنایا اس کو. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں وہی میری دلیل بھی ہے.
میں نے لکھا، اس اعتبار سے میرا دعویٰ، اور اللہ کا کلام ہے اس اعتبار سے وہ دلیل بھی، تو ایسا دعویٰ کیا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدل قائم کرنے کے لیے ہم قیامت کے دن میزانیں کھڑی کریں گے۔ تو میزانیں قائم کی جائیں گی عدل کے لیے۔ اللہ نے خود جب اس بات کا وعدہ فرما لیا تو اس کے وعدے کی تکذیب کرنا یہ معتزلہ ہی کو پسند آتا ہے، اہل سنت اس چیز کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ اس لیے امام بخاری اپنے ترجمۃ الباب کا دوسرا جز اس کی تشریح کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کیا؟ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنو آدم کے تمام اعمال، چاہے وہ اعمال قلوب ہوں چاہے اعمال بدن ہوں، وَقَوْلَهُمْ، اور ان کی سب باتیں سب قیامت کے دن وزن کی جائیں گی۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، تو یہ عطف تفسیری ہوا اس ترجمۃ الباب کا۔ چلیے، اس آیت میں لفظ قسط آیا، امام بخاری اس سے متعلق دو باتیں بتا رہے ہیں۔ پہلی بات کہ رومی زبان جو امہات السنہ میں سے ہے، بعض علماء نے لکھا کہ رومی ہی سے عربی پیدا ہوئی ہے، اللہ بہتر جانے، مگر رومی زبان میں قسطاس عدل کے معنی میں لیتے ہیں۔ قسط اور قسطاس دونوں میں اشتقاق اکبر پایا جاتا ہے، اس لیے اب قسط اور قسطاس یہ ایک معنی میں، عربی میں جو قسطاس ہے وہ تو ترازو کے معنی میں، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، قسطاس مستقیم یعنی صحیح ترازو سے وزن کرو، ورنہ ویل للمطففین آ جائے گا۔ ہاں چلو، ایک تحقیق ہو گئی، قسط عربی میں بھی بولتے ہیں اور رومی میں بھی عدل کے معنی میں قسط کا ایک لفظ قسطاس یہ بولتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اب کچھ تصرفات لسانی ہوتی ہیں، جیسے آپ لوگ عربی میں بولو گے قط مانے بلی، کیا بولے؟ بلی۔ انگریزی میں کیا بولو گے؟ کیٹ۔ تو اب تھوڑا تغیر تو ہو گیا نا، ایک زبان سے دوسری زبان میں جانے میں، چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے۔ ہاں، اب آپ اسی طرح قطع، قطع کے معنی کاٹنا، انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کٹ۔ وہ عین بول ہی نہیں سکتے، تو اب ان کو ایسے ہی کرنا ہے، بڑا قاف بھی ان کو نہیں آتا ہے تو اس لیے کٹ کر دیا، سمجھ آیا؟ اور تو ان کی زبان میں ہے ہی نہیں، اس لیے وہ ٹی سے اس کو ادا کے کٹ ٹے، ہم لوگوں کیا بولتے ہیں۔
اس طرح بہت سے الفاظ ہیں، میں نے ایک مرتبہ درجنوں جمع کیا، میں بھول جاتا ہوں۔ بہرحال تو یہ اس طرح پر تصرفات لسانی سے ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں ہوتا ہے۔ تو یہ رومی زبان میں قسطاس، عربی میں قسط، عدل کے معنی میں۔ مگر امام بخاری نے یہاں پر ایک دوسری تحقیق بھی ذکر کی، وَيُقَالُ، اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ القسط مصدر المقسط، کہ وہ قسط جو آیت میں ہے وہ مقسط کا مصدر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ مقسط کا ماخذ وہ ہے، اور اگر اس کو باب افعال کے بجائے مجرد میں اس میں فاعل بنائے تو وہ عادل کے معنی میں نہ ہوگا، مقسط بمعنی عادل، قاسط بمعنی ظالم، وهو الجائر۔ تو یہ کیا ہوا؟ عادل اور ظالم بالکل متباین معنی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا معنی یہ نکلا کہ مصدر، قسط کا مصدر یہ ذوالازداد میں ہے۔ عربی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ لفظ متضاد المعنی بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں سمجھ میں آئے تو ذرا میں بہت آسان، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس لیے اس کو میں بتا دیتا ہوں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن، کیا قروء کے معنی ہے؟ دونوں ہے مانا ایک ساتھ، ایک ساتھ دونوں کہاں پا جائے گا؟ ثلاثت قروء، یعنی عورت 3 طہر اور 3 حیض میں رہے تو دونوں کیسے ہوگا؟ طہر ہوگا تو حیض نہیں ہوگا، حیض ہوگا تو طہر نہیں ہوگا، متضاد المعنی ہوا کہ نہیں؟ امام اعظم کہتے ہیں یہ ثلاثت قروء سے حیض مراد ہے، اور اس پر لفظ ثلاثت دلیل ہے، تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ یہ امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، قروء کے معنی اطہار ہیں، اس وجہ سے کہ طلاق طہر میں ہی دی جاتی ہے، تو اس لیے عدت بھی اسی سے شمار ہوگی۔ بہرحال یہ ہے، مگر متضاد المعنی کا استعمال اشتقاق کے طور پر جب کروں، ظلم کرنا، تو باب افعال میں نہ لے جاؤ، یہ مجرد میں رکھو۔ سمجھ میں آیا؟ قسط یقسط فہو قاسط، سمجھ میں آیا؟ تو قاسط معنی ظالم، اقسط یقسط، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو ان خفتم اللہ تقسطوا، تقسطوا کس معنی میں؟ عدل کے معنی میں، یہ ہے نا باب افعال میں۔ اور اگر تقسطوا ہوتا ظلم کرنے کے بارے میں ہو جاتا، یہ ہے۔ تو امام بخاری نے اس طرح پر وہ لفظ قسط جو آیت میں آیا ہے اس کی تھوڑی تشریح کر دی بس۔ قرآن مجید میں
قسط یقسط سے بنا قاسط فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسطون جہنم کا ایندھن، تو وہ ظالموں کے بارے میں فرمایا۔ چلیے ہم کو حدیث سنائی احمد ابن اشکاب نے، دیکھیے اشکاب دونوں طرف پڑھا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کو حدیث سنائی محمد ابن فضیل نے، وہ روایت کرتے ہیں عمارہ ابن القعقاع سے، عمارہ ابن القعقاع روایت کرتے ہیں ابو زرعہ ابن عمرو ابن جریر سے، ابو زرعہ ابن جریر یہ روایت کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، سند مکمل اور بہت شاندار، ایک راوی بھی ان میں سے جھول جھال نہیں رکھتا، اپنے اندر خوب مستعد محکم راوی ہے۔ اس حدیث میں ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان، دو جملے ہیں، میرا لفظ یاد رکھو، کلمہ کا ترجمہ میں نے کیا کہا؟ جملہ، اور نحو اور صرف میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ مفرد، تو ایک لفظ ہوتا ہے اور جملہ ایک لفظ نہیں ہوتا۔ کلام اور کلمہ لغت عرب میں ایک معنی میں، اسی کلام اور اسی کلمے سے مشتق ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سمجھ میں آیا؟ اور کلمہ خود آپ بھی بولتے ہو، کلمہ طیبہ پڑھو، کیا جملے ہوئے؟ کتنے لفظ ہوئے؟ جملے دو جملے ہیں اور ہر جملے میں چار چار کلمے ہیں۔ لا الہ، الہ ہو گیا دو، اللہ اس میں جلالت، چار محمد ایک، تنوین ایک، سمجھ میں آیا؟ اگر یاد ہو تو نعمیر کے حروف غیر عاملہ کا بیان میں پڑھو تو پتہ سمجھ میں آئے گا کہ تنوین بھی ایک کلمہ ہوتی ہے۔ ہاں، تنوین محمد یہ دو کلمے ہو گئے، رسول اور اس میں جلالت، چار، 8 کلمے پر مشتمل دو جملے ہیں، اور اس کو آپ نے کیا کہا؟ کلمۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، تو یہ کلمۃ طیبۃ یہ بھی کلام کے معنی میں ہے۔ چلیے، اس لیے کلمتان کا معنی دو جملے ایسے ہیں، کیسے؟ کلمتان حبیبتان، جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ لفظ اللہ یہاں پر نہیں ہے، کلمتان حبیبتان الی اللہ، یہ ہے الی الرحمن، دیکھ لیجئے الی اللہ ہے، دو فائدے، فائدہ اول یہ کہ اس میں صنعت بدیع کا
اظہار کلام صنعت بدیع پر مشتمل ہے کہ سب یہ اس میں قوافی کی رعایت کی گئی. کلمتان حبیبتان الی الرحمن اور الی اللہ کہہ دیتے قافیہ ٹوٹ جاتا، ختم. ایک بات. دوسری بات کہ محبوب ہیں رحمان کے نزدیک. کیا مطلب؟ اللہ کا لفظ نہیں کہا، ورنہ جو پڑھتا مقبول ہوتا. سمجھ آیا؟ اور رحمان کہنے سے اس کی رحمت سے مقبول ہوا. سمجھ آیا؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اس کے تمہارے پڑھنے سے مقبول نہیں ہوا، مقبول ہوا رحمت الہی سے. یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے. سمجھ گئے؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ نیکیوں کا قبول کرنا اللہ پر واجب ہے. اصلح للعبد واجب علی اللہ، یہ عقیدہ اس کا رد ہے اس میں رحمان. اسی لیے اسی بخاری میں ایک حدیث ہے، فرمایا آقا کائنات نے لا يدخل الجنت احد الا برحمت اللہ. جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا مگر اللہ کی رحمت سے. بنا رحمت الہی کے کتنا 200-400 سال کی عبادت کیے ہوئے ہو، کچھ نہیں، رحمت الہی چاہیے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری با. ہاں تو صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی؟ فرمایا ولا انا، میں بھی نہیں. یعنی میں کے اعتبار سے نہیں، رحمت للعالمین ہونے کے اعتبار سے میں اللہ کی رحمت ہوں، اس لیے مجھے تو جانا ہی جانا ہے. ہاں تو یہ اس طرح. اب رحمان کا فائدہ آپ کو معنوی طور پر سمجھ میں آیا. کوئی عبادت اگر قبول ہوتی ہے تو رحمت الہی ہے، نہ یہ کہ اللہ مجبور ہے اس کو قبول کرنے پر، معاذ اللہ. پھر خفیفتان علی اللسان، جو عمل اللہ کو محبوب ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے کہا احب الاعمال الی اللہ احمدها، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہیں جو زیادہ مشکل ہو. جہاد کا بہت بڑا ثواب ہے کہ بہت مشکل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مگر اب دیکھو جب رحمت الہی جوش میں ہے تو پھر خفیفتان علی اللسان، مشکل نہیں، زبان پر بڑے آسان، اتنے آسان کہ عربی بھی پڑھے اجمی بھی پڑھے، عالم بھی پڑھے عامی بھی پڑھے، قاری بھی پڑھے امی بھی پڑھے. سمجھ میں آئی بات؟ سب پڑھ سکتے. ورنہ کیا عربی زبان میں مشکل الفاظ نہیں ہیں؟ کچھ تو تنافر حروف جمع ہو جاتے ہیں، کبھی اشکال پیدا ہو جاتا ہے ان کے صفات لازمہ یا ان کے مخارج کے اعتبار سے. اسی لیے کئی آدمیوں کو میں نے دیکھا کہ جب
وَلَضَّالِّينَ پڑھتے تو ان کی کے منہ کا جغرافیہ ایسے ایسے ہو جاتا۔ اور ایک صاحب کو میں نے دیکھا امامت کا بہت شوق تھا، اور جب وَلَضَّالِّينَ پہ پہنچتے وَلَضَّالِّينَ یعنی صرف زبان نہیں گردن بھی ہل گئی ہے یہ حالت۔ تو یہ مشکل ہیں۔ تنافر کی طور پر یہ دیکھیے کہ ایک واقعہ نفت الیمن میں ذکر ہے کہ جاہز جو عربی کا تھا تو معتزلی مگر عربی زبان کا بڑا ماہر، لغت کا دانشور، تو ایک روز کسی سفر میں جا رہا تھا، لو چل رہی تھی، لو لگ گئی، بے ہوش ہو کر گر گیا، اور دیہات قریب تھا، لوگوں نے دیکھ لیا، دوڑے آئے، بے ہوش پایا تو پانی کے چھینٹے دیے، یہ وہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو ہوش آ گیا تو کہا اس نے مالکم تکاکم علیہ کتکاکم علی ذی جنہ افرقوا عنی۔ تو یہ مالکم تکاکم علیہ کتکاکم علی ذی جنہ افرقوا عنی۔ تو یہ تیزی سے پڑھنے میں زبان لڑبڑ آ جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ عربی میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں، ایسے بہت سے جملے ہیں، مگر یہ فصیح بھی رہے گا، اشکال بھی نہ ہوگا۔ عربی، عجمی، امی، قاری سب پڑھیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اور زبان پر بڑے ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بوجھل، ترازو میں بوجھل چیز جب تولی جائے تو اس کی ترازو بہت مضبوط اور بہت بڑی بنائی جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ سونا چاندی یا پلاٹینیم یا ہیرا یاقوت یہ سب تولنا ہو تو ایک لطیف سی ترازو اور بہت احتیاط سے شیشے کی الماری میں رکھ کر اب اس پہ وزن کیا جاتا ہے کہ کہیں سانس کے جھونکے سے اس کا وزن ادھر ادھر نہ ہو جائے، اتنی احتیاط۔ اسی پر ایک صاحب پورا ایک بورا گیہوں کا لے جا کے تولنے لگے۔ تولا جائے گا، اس کی ترازو الگ ہوگی۔ ٹرک تولنا ہوگا تو اس کی ترازو بالکل الگ ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس طرح یہ سب فرق ہوتے ہیں۔ تو میزان عمل کیسی ترازو ہے، کیسا وزن ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب ارنی المیزان، اے اللہ قیامت والی میزان مجھ کو دکھا دے۔ اللہ نے حجابات ہٹا دیے، بہت بڑی تا حد نگاہ، زار و قطار رونے لگے، یا ربی من یملأہ، اے میرے پروردگار اس کو کون بھر پائے گا؟ اتنی بڑی ترازو کون بھرے گا؟ ساری مخلوقات مل کر بھی بھریں تو نہ بھر پائیں، کون بھرے گا؟ تو جواب آیا غیب سے، یا داؤد تملؤہ رحمتی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، داؤد اس کو میری رحمت بھرے گی۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر رحمت کا باڑا بٹ رہا ہے، رحمان کا وصف میں نے اسی لیے یہاں پر
بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا فائدہ، رحمت کا باڑا بٹ رہا۔ اس لیے میزان کتنا بڑا، اس کا پلہ، حدیث شریف میں فرمایا قیامت میں جو میزان رکھا جائے گا اس کا ایک ایک پلہ 7 آسمان سے بڑا، اتنا بڑا کہ جیسے ایک میدان میں تم اپنی انگوٹھی کا چھلا پھینک دو، ویسے ہی میزان عمل میں 7 آسمان رکھ دو، دونوں برابر۔ اب کیا ہے، ایک انگوٹھی پھینک دو میدان میں، تلاش کرنے میں کتنی جھنجھٹ ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو ویسے ہی میزان عمل میں 7 آسمان رکھ دیے جائیں تو تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا، اتنا بڑا میزان۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس میں نیکیاں تولی جائیں گی، رحمت الہی سے بھر جائے۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، وہ دونوں جملے میزان عمل میں بڑے بوجھل، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ 2 جملے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 جملے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ سبحان اللہ ایک جملہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دوسرا جملہ۔ میں یہ کہتا نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ایک جملہ، یہ واو عاطفہ ہے ضرور، مگر یہ واو مع کے معنی مفعول معہ بنا دیتا، تو یعنی سبحان اللہ مع حمدہ، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، یہ تو میزان عمل میں کتنا وزن ہو گیا۔ مسلم شریف اٹھاؤ، کتاب الطہارت مسلم، پہلی حدیث، آقا کائنات فرماتے ہیں سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأہ، سبحان اللہ پڑھنے سے آدھا میزان عمل بھر جاتا، سبحان اللہ، اور الحمدللہ سے پورا میزان عمل بھر جاتا۔ سبحان اللہ، دونوں معنی، 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی یہ آدھا سبحان اللہ سے بھرا اور آدھا الحمدللہ سے بھرا، مگر یہ معنی سے زیادہ مزیدار معنی میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک سبحان اللہ سے آدھا بھرا اور الحمدللہ سے پورا 1.5 ہو گیا، سبحان اللہ والحمدللہ 1.5 پلہ ہو گیا، اور وہ بھی یہ اللہ کی رحمت سے ہوا، اور کتنا ہوا، 7 آسمان اس کے سامنے حقیر ہوں، اور یہ وزن کتنا، اگر روئی کی طرح ہلکا ہوتا عمل تو اتنے بڑے پلے پر رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو اس لیے یہ بہت باوزن ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اتنا محتاج ہو گیا ہوں کہ دانے دانے کے لیے ترس گئے، ہمارے بچے
قرض کا ایک لمبا بوجھ، حضور دعا فرما دیں۔ فرمایا ایک کام کر، جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ وہاں پر 3 جملے ہو گئے، سمجھ میں آیا؟ اور جاؤ یہ پڑھو 100 مرتبہ، اور 1 ہفتے کے بعد آنا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ آئے، پوچھا کیا حال ہے؟ سرکار سارا قرضہ ادا ہو گیا، سبحان اللہ، مال اتنا ہو گیا ہے کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اللہ سبحان اللہ، یہ تو دنیا جو حقیر چیز ہے، دنیا دنیا، اس کا یہ حال ہے۔ اتنی نعمت مل جاتی، آخرت میں کیا ہوگا؟ اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہمارے پاس تو نہ ایسی نظر ہے نہ ایسے کان، مگر ہمارے بزرگوں کے پاس تھی یہ بات۔ انہوں نے فرمایا کہ آخر اس تسبیح کے پڑھنے سے روزی کیوں بڑھتی ہے؟ تو فرماتے ہیں دراصل روزی تقسیم کرنے والے فرشتے صبح صادق کے بعد یہ تسبیح پڑھتے جاتے ہیں، روزی بانٹتے جاتے سبحان ہیں۔ اللہ، جس کو دیکھتے ہیں یہ تسبیح پڑھ رہا ہے کہ ارے یار یہ تو ہماری برادری کا دو، بس سمجھ گئے؟ سبحان اللہ، اس لیے اب آپ بھی اگر 100 بار نہیں پڑھ سکتے تو اللہ جتنی توفیق دے اتنا تو پڑھ لو۔ ہاں، تسبیح کا فائدہ اور حمد کا فائدہ اتنا میں ملا حسن ہمارے ائمہ اہل سنت میں اور حضرت سیدی و سیدنا ملا نظام رحمت اللہ علیہ جن کا درس نظامیہ چلتا ہے، ان کے شاگردوں میں ملا حسن لکھتے ہیں سبحانہ ما اعظم شانہ، تو بتاتے ہیں کہ غایت اس سبحانہ کی کیا ہے؟ فرماتے ہیں تسبیح سے اللہ کی کا پاک کرنا مراد نہیں ہے، جیسے طہر یطہر طہر ثوبہ، اپنے کپڑے کو پاک کیا ہے، تو اب سبح اللہ کو پاک کیا یہ نہیں، بلکہ اس طرح پر ہے جیسے فسق ضلل کفر، فلاں کو کافر کہا، فلاں کو فاسق کہا، فلاں کو یہ کیا، تو سبح کا معنی اللہ کی پاکی بیان کی، سمجھ گئے؟ اس کی غایت یہ ہے کہ جو اللہ کی پاکی بیان کرے گا اللہ اس کو پاک بنا دے گا۔ اور الحمدللہ ظاہری پاکی تو پاکی ہے، اگر دل بھی پاک ہو جائے تو اس سے بڑی کیا نعمت ہے؟ یہ تسبیح سے ملتا ہے۔ اور حمد کے معنی الحمدللہ کہنے سے کیا مطلب؟ ساری خوبیوں کا جامع ہے اللہ، جتنے کمالات ہر کمال کا جامع ہے اللہ، یہ مانا۔ تو اس کا مطلب یہ جو کہے گا الحمدللہ تو اللہ اس کہنے والے کو محمود بنا دے گا، خلق خدا اس کی حمد کرتی رہے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے زیادہ اور سب سے بہتر اللہ کی حمد کرتے، اس لیے اللہ نے ان کو محمود تو بنا ہی دیا،
محمد بنا دیا ہے، اور پھر یہ بھی فرما دیا عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا، ہے، جس مقام پر پہنچ جائے وہ بھی مقام محمود ہو جائے. سبحان اللہ. جب تک مکے میں تھے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جب مدینے میں آ گئے تو وہاں کی زمین بہت بلند. اسی لیے حضرت شیخ موقف فرماتے ہیں کہ مدینے میں 50,000 ثواب ملے گا ایک نماز کا، اور مکے میں 1,00,000. تو یہ مت سمجھ لینا کہ مدینے کا 50,000 گھٹ گیا. شیخ موقف مولانا عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں گنتی کم ہے کیفیت زیادہ ہے. وہ 1,00,000 درہم اور یہ 50,000 دینار. وہ درہم اور دینار. ہاں سمجھ گئے. تو اس لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے تو اب یہ حال ہو گیا. سبحان اللہ. خیر، اب جتنا کہنا تھا اس سے زیادہ کہہ دیا یا وقت زیادہ لے لیا. اللہ تعالی کرم فرمائے اور ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. امام بخاری نے پڑھوا دیجیے اس کو. ہاں، امام بخاری نے اپنی کتاب، سب مصنف جو ایمان والے ہوتے ہیں، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ہاں، یا صلی اللہ تعالی علیہ آلہ وصحبہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وغیرہ اللہ کے ذکر پر اپنی کتاب ختم کرتے ہیں. ہاں، امام بخاری نے سوچا کہ میں اپنے کلام پر ختم کروں، کیا معلوم کیا نتیجہ نکلے. لہذا ایسے کلام پر جو اللہ کے ہاں ہمیشہ مقبول ہے، اسی کلام پر میں کتاب ختم کر دوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. ہاں، یہ بھی اس کتاب کی ایک خصوصیت. ماشاءاللہ. چلیے اب آپ تمام حضرات اس حدیث کو اور 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک النبی الکریم الاکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین، اس بزم ختم بخاری کو تو قبول فرما، اور اس بزم کے صدقے میں اور اپنی تسبیح و تحمید کے صدقے میں یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مغفرت فرما، اور یا اللہ ہمیں کمالات عطا فرما. یا اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. یا رب العالمین،
میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا وسیلہ لے کر حاضر ہوں کہ ان طلباء کو علم نافع، عمل صالح، عقائد صحیحہ پر ہمیشہ قائم رکھ، اور علم میں جو معائب ہیں ان کو دور فرما اور ان کو باکمال بنا دے۔ یا اللہ مجھے بھی گناہوں سے معاف فرما اور گناہوں سے بچا، نیکیوں کی توفیق دے۔ ہمارے علماء کو ایسے اخلاق و عادات سے مزین فرماتا رہا کہ ان کے اخلاق و عادات کی نقل طلباء اتاریں تو وہ نیکوکار کہلائیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دارالعلوم علیمیہ کو خوب ترقی اور استحکام عطا فرما، اس کی حفاظت فرما، مسلک اعلی حضرت پر اس کو قائم رکھ، اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما دے۔ امی حضور کی صحت کے لیے بھی یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کلی عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ حضرت سیدی تاج الشریعہ علامہ اختر رضا اظہری علیہ رحمت و رضوان کی اہلیہ مکرمہ سخت علیل ہو گئیں، ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ ان کو شفاء کلی ایسی عطا فرما کہ ان کے صاحبزادے حضرت قائد ملت علامہ اسد رضا خان صاحب جو یہاں میری پرزور سفارش پر آنے کے لیے تیار ہوئے تھے وہ آ جائیں۔ یا اللہ کرم فرما، رحم فرما، الہی خیر گردانی واقع شاہد گردانی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو تنگی معاش کا شکار ہیں یا اللہ ان سب کو حلال روزی سے مالا مال فرما، کرم فرما۔ یا اللہ طلباء کو، ان فارغ ہونے والے تمام طلباء کو علم نافع، عمل صالح اور داعیے مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت بنا۔ یا اللہ ان سب کی تائید غیبی کا انتظام فرما، یا رحمن الرحیم، یا کرم الرحیم۔ یا اللہ جو لوگ اس ادارے کی ترقی اور تعاون میں مصروف ہیں ان سب کے ذریعہ معاش میں بھی خوب برکتیں دے اور خوب ان کو مالا مال فرما، اور یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی عزت سے سرفراز فرما۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا اللہ جو بچے بچیاں رشتے کے منتظر ہیں ان کے لیے اپنی تائید غیبی سے رشتے کا انتظام فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بحرمت قولک الحق ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بند